بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فیصل طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ویک پوائنٹ۔ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، پچھلے ہفتے چائنا اور انڈیا کے بیچ صلح کے لیے پیش رفت ہوئی تھی۔ اب انڈین میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ چینی فوج واپس چلی گئی ہے اور انڈین فوج سے ڈر کے پیچھے ہٹ چکی ہے اور چینی فوجی بھارتی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن سوموار کی رات کو بھارت اور چینی فوج کے مابین جھڑپ ہوئی، جس میں ابتدائی تفصیلات کے مطابق تو انڈیا نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے 3 فوجی جوان مارے جا چکے ہیں، جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل رینک کے آفیسر تھے۔ اب اس کے بعد کل دن میں ہی انڈین آرمی نے یہ تصدیق کر لی تھی کہ ہمارے 20 سے زیادہ جوان مارے جا چکے ہیں، اور اب اصل بات تو کچھ اور ہے، وہ بتا نہیں رہے، کیونکہ کل ٹیلی گراف کی جو رپورٹ تھی انہوں نے یہ دیا تھا کہ 34 سولجرز آر مسنگ۔ تو ابھی آہستہ آہستہ سچ سامنے آئے گا کہ انڈیا کا کتنا بھاری وہاں پر نقصان ہوا ہے، اور کچھ فوجی جوان ان کے اغوا بھی کر لیے گئے ہیں۔ اب ایک طرف تو انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ چینی فوج ہندوستانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ ڈر کے پیچھے ہٹ چکی ہے۔ اب یہ جو لداخ میں سوموار کی رات کو یہ جو معاملہ پیش آیا ہے، کیا چینی فوج دوبارہ لداخ میں داخل ہو گئی ہے، یا جو لداخ کے علاقے میں لگ بھگ 10 سے 15 کلومیٹر کا رقبہ ہے جو چینی فوج وہاں اندر آئی تھی، کیا وہ وہیں پر موجود ہے؟ اصل میں چائنا اور انڈیا کے مابین جو فیصلہ ہوا تھا کہ چائنا جہاں پر پہنچ چکا ہے وہ وہیں پر ہی ہوگا، اس سے وہ آگے نہیں جائے گا، اور اس سے وہ چائنا نے اس سے پیچھے ہٹنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اب یہ رات کے 1:30 بجے چائنا واپس اس بارڈر پر کہاں سے آ گیا؟ اور اصل میں کہانی یہ ہے کہ چائنا کہیں نہیں گیا تھا، اسے انڈیا کی چال بازی کا پتہ ہے ہمیشہ سے، اور اسی لیے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اب بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے 20 گھروں میں کھانا نہیں پکایا گیا، دیوالی اور عید نہیں منائی جائے گی اس بار، تو وہ اب اپنی فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اتنی شاندار فوج آخر کیوں بنائی؟ جس دن دیش پر کوئی آنچ آئے اسی دن فوج سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، مگر خالی ہاتھ کیوں؟ فوج کو ہتھیار دیا، اسے چلانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ جو مشین گنز ہیں، گرنیڈ ہیں، راکٹ ہیں، انڈین آرمی یہ رونا رو رہی ہے کہ ہمیں ڈنڈوں سے لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب بھارتی میڈیا جو بھارتی فوج ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس فیول ڈمپس ہیں، ایمونیشن ہے، ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہے، پائلٹ ہیں، ٹیکنیشین سب تیار ہیں، اگر آپ کو پھر چین گور بھی رہا ہے تو آپ کاغذ لے کر اس کے پیچھے کیوں گھوم رہے ہیں؟ آپ کاغذ لے کے اس کے پیچھے میٹنگ کے لیے پھر رہے ہیں، آپ نے یہ سائن کیے تھے، پلیز اس کو فالو کر دو، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ چین وہ پارٹی نہیں جو کاغذ کو فالو کرے۔ آپ کو چین کی ریڑھ کی ہڈی توڑنی پڑے گی، پھر چین کو سبق ملے گا۔ ایک ریٹائر کرنل وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج کو ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا، اگر آپ لائٹ مشین گنز ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دیں ان کو، تو ابھی تک تقریباً اگر ہماری فوج کو لائٹ مشین گنز ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی ہوتی تو ابھی تک چائنا کے 800 سے 1000 فوجی ہم نے مار دیے ہوتے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ $73 بلین پر ایئر فوج پر کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ نے یہی ہاکی اور ڈنڈے سے ہی کسی قوم کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر یہ دفاع پہ اتنا ہمارا بجٹ کیوں جاتا ہے؟ اب اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بھارت جیسا ملک اتنا کمزور کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ وہ نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کر کے سوچتا ہے کہ میں ہیرو ہوں اور مجھ سے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، لیکن گلوان ویلی میں ساری صورتحال آپ لوگوں نے خود ہی دیکھ لی ہوگی۔ انڈین آرمی کتنی بہادر ہے، جو گولیاں تو کھا رہی تھی پر گولیاں چلا نہ سکی۔ اس سے اس فوج کی بہادر ہونے کا آپ لوگ احاطہ کر سکتے ہیں۔ اصل میں بھارت چائنا سے ڈرتا ہے، نہیں تو لائن آف کنٹرول پر ہمیشہ بھارت پہل کرتا ہے۔ اب چائنا بارڈر پر گولی کیوں نہیں چلاتا؟ اسے پتا ہے کہ یہ گلوان وادی ہے اور مجھے پورے لداخ سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس سے وہ چائنا سے بار بار ٹیبل ٹاک کی بات کرتا ہے۔ اب کل پاکستان کے بھی تینوں آرمی چیف کی میٹنگ ہوئی، جس میں خطے کی صورتحال کے متعلق کچھ اہم فیصلے کیے گئے تاکہ الرٹ رہا جا سکے، کیونکہ بھارت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کا کیچڑ وہ ہمیشہ پاکستان پر ہی پھینکتا ہے، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے اور میں اسے دبا دوں گا۔ حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ 11 جون کو جو نیپال والا معاملہ ہوا تھا، نیپال کی پولیس نے بہار کے ایک لڑکے کو مار دیا، 2 کو زخمی کر دیا۔ اب نیپال جیسا ملک بھی بھارت کو آنکھیں دکھانے لگا
अब भारत उस पर कुछ नहीं कर सका। उसका जोर सिर्फ अगर चलता है तो सिर्फ मजलूम कश्मीरियों पर ही चलता है। थैंक यू सो मच। मजीद जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबाइएगा ताकि नई आने वाले वीडियोस अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सकें।